ہلو بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے آقا، رحمت دو عالم، سرکار مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ آیہ کریمہ آپ نے بارہا سنی ہے کہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی حوالے سے میں آج آپ کے سامنے جو ہماری پہلی آج کی مجلس سرکار راحت و قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ منائی جا رہی ہے، آج کی ہماری یہ پہلی مجلس ہے۔ اسی طرح روزانہ وقت کے ساتھ یہ مجلس شروع ہوگی۔ میں سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری مجلس جلدی شروع ہو اور وقت کے ساتھ ختم ہو۔ آج سے ہماری یہ مجلس شروع ہو رہی ہے۔ تاجدار مدینہ، رحمت دو عالم، سرکار مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے نمونہ حیات ہے۔ جو انسان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب وہ اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو جب وہ سنت رسول سمجھ کر اور اسے مان کر جب وہ حضور کی زندگی پر عمل کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، ہر قسم کے جو وہ کام کرتا ہے، اللہ تمام کے تمام کا ثواب اس کو نصیب فرماتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں حضور کی سنت سمجھ کر کے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق، اللہ اس میں آپ کے لیے برکت رکھتا ہے۔ آپ چلتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق چلنا، اللہ اس میں بھی برکت رکھتا ہے، اس کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یعنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو جو آپ گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سنت نبوی کے مطابق ہے تو گویا کہ آپ کی زندگی انمول ہے، اچھی ہے، مبارک ہے۔ اور اگر سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کی زندگی گزارنے کا کوئی مطلب اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضور کی سیرت طیبہ اسی لیے سنائی جاتی ہے، ہر جگہ میلاد مصطفیٰ اسی لیے منایا جاتا ہے۔ صحابہ، اہل بیت اور تمام جتنے بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی مراحل ہوئے، جتنے بھی مناقب اور مناظر پڑھے جاتے ہیں، ان تمام کا یہی ماحصل اور نچوڑ یہی ہے کہ آپ سیرت مصطفیٰ کو سنیں، پڑھیں، دیکھیں اور اس سیرت کو اپنی زندگی میں بسانے کی کوشش کریں، تاکہ سیرت کے ذریعے اور حضور کی زندگی کے ذریعے اللہ ہمارے دل کو بھی منور کرے، ہمارے ذہن کو بھی پاک اور صاف کرے، ہمارے جسم کے ہر رگ کو پاک اور صاف کرے، اور اللہ آنے والے نسلوں کو بھی اس کی برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ جو انسان اس سیرت کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو نکھار اور بدل دیتا ہے۔ جو انسان اس زندگی کو
اس مبارک زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالہ اپنی زندگی میں جی، جب وہ بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ اب آج سیرت کا پہلا چیپٹر، پہلا پہلو اور سب سے پہلا سبق جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے دور ہوئے، دو زمانے آپ نے زندگی میں گزارے، ایک اعلان نبوت سے پہلے یا آپ کہیے ہجرت رسول سے پہلے، اور ایک دور اعلان نبوت کے پہلے اور ایک اعلان نبوت کے بعد یا ہجرت کے بعد یا اعلان نبوت کے بعد، یہ دو دور۔ حضور مکہ میں رہے کم و بیش 40 سال، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یہ بات غلط ہے کہ اعلان نبوت 40 سال میں آپ کو ملی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ آدم تھے، نہ ہوا تھی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ کرسی، نہ آسمان، نہ نبی، نہ رسول، نہ صحابہ۔ زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، عالم کا کوئی تصور نہیں تھا، تب میرے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمایا، نور محمدی۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی حضرت آدم کے جسم میں روح نہیں پڑی تھی، اس سے پہلے میں نبی تھا۔ پتہ کیا چلا کہ اعلان نبوت دیکھنے میں تو 40 سال میں آپ نے فرمایا، لیکن آپ نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بن چکے تھے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا لکھنے کے لیے تو قلم سے کہا لکھ اے قلم۔ قلم نے عرض کی ہے مالک حقیقی کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ پہلے ہو چکا یا جو ابد تک ہونے والا ہے، قیامت تک ہونے والا ہے، جنت دوزخ سب کچھ ہونے والا ہے، ان تمام کو لکھ دے۔ تو علماء اسی کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، یعنی ہمارے آقا نبی ہو گئے، آپ کا نور بن گیا، تب سے لے کر کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اے قلم تو ان تمام چیزوں کو لکھ دے۔ تو قلم نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا، کون کب پیدا ہوگا، کس جگہ پیدا ہوگا، کون کہاں مرے گا، یہ تمام کے تمام چیزیں لوح نے لکھ دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سرزمین مکہ جو سعودیہ عربیہ کا ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے مبارک دن یعنی صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ آپ انشاءاللہ تعالی آخری دن یعنی جب بڑی 12ویں رات ہوگی انشاءاللہ آپ کی ولادت باسعادت تب بیان کی جائے گی۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پہلے کے کچھ واقعات اور کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں شروع سے بات بیٹھے کہ حضور کے پہلے کیا چیز ہوئی، حضور کے آنے کے بعد کیا ہوا، اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد کیا ہوا، اور پھر حضور کے ہجرت کرنے کے بعد کیا معاملات ہوئے۔ اور سے سننے کی کوشش کیجیے گا اور ایک ایک بات اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ آج اگر آپ زیادہ تر مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو لوگ سب چیزیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں،
ہر طرح کی کتابیں، اسکول کی کتابیں، یہ سائنس کی کتاب تو یہ میتھس کی کتاب تو یہ انگلش کی کتاب تو یہ ہر طرح کی جغرافی کی کتاب تو یہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، لیکن کم لوگوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، کم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ وہ چیز ہے کہ اگر آپ پڑھو تو دل کی دنیا بھی بدلے گی اور ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور جو آنے والی دنیا ہے آخرت کی دنیا وہ بھی ہماری سنور جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اسے کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت، جاہلوں کا زمانہ، گناہوں کا زمانہ، عیاشیوں کا زمانہ، بد نظری، بد فعلی، بد نگاہیوں کا زمانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں نہ بڑوں کی کوئی عزت و احترام تھا، نہ عورتوں کی کوئی عزت، نہ بچوں پر شفقت۔ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بڑوں کا لحاظ نہیں، ماں باپ کا لحاظ نہیں۔ شراب سر عام لوگ پیتے تھے، جوا سر عام لوگ کھیلتے تھے، مذاق مستی کرنا، مجرے کروانا، عورتوں کو نچانا، آپس میں ایک دوسرے کی ہنسی مذاق اڑانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا، لڑائی جھگڑا، یعنی دنیا کا ہر گناہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے اندر ایک اپنا محبوب بندہ جس کا نام حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی باب برکت شخصیت عدنان، اور پھر عدنان کے بیٹوں کے بعد ہوتے 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 پھر وہ عبد مناف، پھر ان کے بعد ہاشم، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مکہ کے اندر تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پورے عرب کنٹری میں سب سے بڑا جو قبیلہ تھا وہ تھا قریش۔ جس طرح ہمارے درمیان میں الگ الگ قبیلے ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ میمن ہے، یہ سندھی ہے، یہ گانچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، الگ الگ قبیلے، الگ کنبے، الگ الگ سب کے بٹوارے ہیں، سب الگ الگ جماعت کے رہنے والے ہیں۔ تو کوئی قبیلے بنو عدی کا، کوئی قبیلے بنو خزاعہ کا، کوئی اور قبیلے کا، کوئی قبیلے قریش، جس کو قبیلے بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے قریش کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر ایک بزرگ اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کو ایک ماننے والے، جن کا نام حضرت فہر تھا، ان کو کہا جاتا ہے قریش، اس لیے کہ وہ اپنے دور میں بہت مضبوط، طاقتور، ہمت والے، اور جتنے مکہ والے تھے یہ تمام کے تمام ان کا ادب اور احترام کرتے تھے، بہت بہادری والے تھے، اور اتنی بہادری والے تھے کہ زمانے والے ان کو کہتے تھے قریش، قرشی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قریش کا مطلب، قریش ایک سمندری جانور ہے جو سمندر کے اندر، دریا کے اندر رہتا ہے، بہت طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی طاقت کے سامنے سمندر کا کوئی بھی جانور اس کی طاقت کے سامنے نہیں آ سکتا۔ سب سے بڑا جانور قریش جو سمندر کے اندر رہتا ہے، جو مچھلی جس کو کہا جاتا ہے، وہ جانور سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ انہی کی مناسبت سے آپ حضرت فہر کا یہ لقب پڑ گیا کہ بھائی یہ سمندری جانور کی طرح بہت مضبوط اور ہمت والے ہیں۔ اور پھر آپ کے بیٹوں کے اندر حضرت ہاشم آئے۔ حضرت ہاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے۔ حضرت ہاشم، ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ جو رہتے تھے مدینہ میں آپ قیام کرتے تھے، اور جب حج کا موسم ہوتا، جب حج کے مہینے آتے تو لوگ حج کے لیے طواف کے لیے آتے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو یہ ملک شام جاتے اور وہاں سے تجارت کرتے، روپیہ پیسہ کماتے، اور آتے مکہ، اور روٹی اور اونٹ کے سالن کو ملا کر کے، جس کو سرید کہا جاتا ہے، آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے اپنے گھر پر، کہ جو سالن ہوتا ہے گوشت کا،
اس سالن کے اندر، شوربے کے اندر روٹی ڈبو ہم ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو چوڑتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت ہاشم روٹی اور سالن، اونٹ کے سالن کو ملاتے تھے اور ملا کر کے غریبوں کو دیتے تھے، حاجیوں کو دیتے تھے. جو لوگ کھانے سے اور پینے سے یہ بہت ان کو تکلیف ہوتی تھی تو ان کو دیتے تھے. عرب والے جب یہ حالت حضرت ہاشم کے پیارے آقا کے پردادا کی یہ حالت دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو ہاشم ہے، یعنی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو کھلانے والا. حضور کے آبا و اجداد بھی ایسے رہے ہیں جو سخی رہے ہیں، سخاوت کرنے والے رہے ہیں. آپ کے داداؤں کے آپ جب فہرست پڑھیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں، لیکن اگر آپ کے دادا، آپ کے پردادا اور پورے حضرت اسماعیل تک آپ چلے جائیں، سب کے سب اللہ نے سب کو ایسا انعام، ایسا اکرام، ایسی دولت سے نوازا تھا کہ جہاں جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ آیا ہوا ہے. اس کی وجہ، اس کی برکت یہ ہے کہ ان کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، حضور کا نور چمک رہا تھا، نبی کریم کا وہ نور چمک رہا تھا جو اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے، ان کی نسلوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کو عطا کیا، اور حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل، پھر ان کے بعد حضرت عدنان سے ہوتا ہوا عبد المطلب، حضرت عبداللہ اور پیارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں ہوا. تو حضرت ہاشم حضور کے پردادا، وہ بھی نیک خصلت، اچھی عادت والے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے. پھر ان کے بیٹے ہوئے عبد المطلب. عبد المطلب مکہ کے متولی تھے، سب سے بڑے رئیس، باوقار اور پرعزم آدمی، ہمت والے آدمی اگر کوئی مانا جاتا تھا تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو کہا جاتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت عبد المطلب جو مکہ کے رہنے والے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب، ان کے چچا کا نام مطلب تھا. حضرت عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چچا کا نام، حضرت ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا. جب حضرت عبد المطلب مدینہ کے اندر چھوٹے بچپنے میں گھوم رہے تھے تو حضرت عبد المطلب کو ایک آدمی نے دیکھا، اور وہ آدمی حضرت ہاشم کا بھائی، آپ کا چچا مطلب تھا. جب دیکھا تو کہا یہ کون ہے لڑکا؟ اس کو دیکھ کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کا ہے. کسی نے کہا کہ ہاں حضرت یہ آپ ہی کے خاندان کا ہے، آپ کے بھائی کا لڑکا ہے. تو وہ حضرت عبد المطلب کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، تب سے آپ کا یہ لقب پڑ گیا کہ یہ عبد المطلب ہے. پھر آپ مکہ میں آباد ہوئے، اور آپ کے دور کے اندر، حضرت عبد المطلب کے دور کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ جس کو ہم واقعہ فیل کے نام سے جانتے ہیں، ہاتھیوں والا واقعہ، ابابیل والا واقعہ، کہ جب یمن کا بادشاہ ابرہہ مکہ کو ڈھانے کے لیے، مکہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر کے یمن سے روانہ ہوا، اس کی نیت یہ تھی کہ کعبہ کو مکہ سے گرا دوں، ہٹا دوں، اور اسی کعبہ کو یمن میں قائم کر دوں تاکہ لوگ یمن میں آئے حج کرنے کے لیے، مکہ میں نہ جائیں. اسی لیے وہ مکہ کے اندر لڑائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے یمن سے نکلا. اور جب وہ یمن سے نکلا تو یہاں خبر ہوئی مکہ میں کہ ابرہہ بڑا لشکر لے کر کے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو سب لوگوں نے کہا عبد المطلب تم کعبہ کے متولی ہو، تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم کعبہ کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا کعبہ ہے، یہاں ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ نہیں رہے گا تو مکہ نہیں رہے گا، یہاں کے لوگ نہیں رہیں گے، یہاں کی آبادی نہیں رہے گی، تم کچھ کرو، یہ تمہارا فرض ہے. حضرت عبد المطلب نے بس ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ ہے کہ اس کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا. یہ وہی اس کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. جب وہ لشکر کعبہ کے پاس، مکہ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے
آسمان دنیا سے ابابیل کو بھیجا. چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پیروں کے اندر، اپنی چونچوں کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے کنکر لاتے اور وہ اوپر سے ڈالتے، اور ایک شخص کے اوپر وہ کنکری گرتی، اور گرنے کے بعد اس کے جسم کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین میں چلی جاتی، اور وہ ہاتھی بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا، وہ آدمی بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا. ابرہا کا پورا لشکر ختم ہو گیا. حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور دیکھ رہے تھے یہ تمام معاملہ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورہ فیل قرآن پاک میں پوری مکمل نازل ہو گئی اسی واقعے کے حوالے سے. اور اسی واقعے کے 55 دن کے بعد ہمارے سرکار اس دنیا میں جلوہ فکن ہوئے. 55 دن کے بعد اس واقعے کے. ابابیل جس کو وہ سال فیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ وہ ابابیل اور ہاتھیوں والا ایک پورا سال گزرا، اور اسی سال میں اس واقعے کے بعد 55 دن کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اب حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حارث، اور پھر دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت ابو طالب ہوئے، ابو لہب ہوا، ابو جہل ہوا، دوسرے کئی بیٹے آپ کے قریب 11 یا 12 بیٹے ہوئے. اور ان تمام کے تمام بیٹوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب اپنا وہ ان کا حضرت عبد المطلب کا بیٹا پسند آیا تھا، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آئے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم تھے. اب یہ مکہ کی یہ تمام چیزیں چل رہی ہے، نہ بیٹیوں کا خیال، نہ بیٹیوں کو بڑا کیا جا رہا ہے، یتیموں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، ظالم لوگ غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ تمام جاہلیت کا زمانہ ہے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب جوان ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور میرا سب سے قریبی ہے، سب سے میرا نزدیکی بیٹا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی کسی اچھی لڑکی کو دیکھ کر کے اس کی شادی کر دوں. لیکن ایسی اچھی لڑکی ملے گی کہاں جو عبداللہ کے مطابق اور اس کے موافق ہو، جو اس کے برابر اور اس کی زندگی کے موافق وہ اپنی زندگی گزارے. اب دیکھیے اللہ جب تدبیر اختیار کرتا ہے تو کیسے اور کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے، کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد محترم، سنیے غور سے، وہ شکار کے لیے نکلے جنگل میں. جب شکار کے لیے پہنچے تو جتنے یہودی لوگ تھے ان تمام کو یہ خبر تھی کہ یہ آخری نبی قریش کے اندر پیدا ہونے والا ہے، اور وہ اثرات کے ذریعے اور نشانیوں کے ذریعے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے. تو حضرت عبداللہ شکار پر گئے، جنگل کے اندر شکار کر رہے تھے. چاروں طرف سے یہودیوں نے، شام کے یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا کہ آج اس کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ نور محمدی جو پیدا ہونے والا ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا اور دنیا میں ایمان نہیں پھیلے گا. سب نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اسی جنگل کے اندر ایک شخص جس کو وہب بن مناف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہب بن مناف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان تھے. ان کی بیٹی کا نام حضرت آمینہ تھا. جب انہوں نے دیکھا، وہب بن مناف نے دیکھا کہ یہ ایک شخص جو قریش کا نظر آتا ہے، اس کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ہے، یہ ایک طرف بیٹھ کر کے تمام ماجرا دیکھ رہے تھے. حضرت وہب بن مناف دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے نورانی شکل والے انسانوں کو نازل کیا. وہ ایسے بندے تھے، حضرت وہب بن مناف کہتے ہیں ایسے بندے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے بندے نہیں دیکھے تھے. اتنی حسین صورت والے، اتنی حسین رنگت والے، اتنے حسین چہرے والے. وہ چہرے ان منافقوں کو، ان یہودیوں کو ختم کرتے چلے گئے، اور وقار کے
اپنے ساتھ عبداللہ کو اس جنگل سے باہر نکال کر کے ان کو مکہ کی طرف بھیج دیا. یہ تمام واقعہ میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے. جس بندے کی اللہ آسمان سے حفاظت کرے تو یہ بندے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. ارے جب یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کا نزول کر کے آپ کی حفاظت کرے, تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا عالم کیا رہا ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. بہرحال وہ آئے مکہ. حضرت وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کے ساتھ پیغام بھیجا حضرت عبد المطلب کو, تمہارا بیٹا نظروں میں چڑھ گیا ہے اور ہم خوشی خوشی اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں بھی یہی تلاش کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا کے لیے کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو ہم اس کا نکاح اس سے کر دیں. اور حضرت آمنہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ حضرت آمنہ, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ, جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام حج کے موقع پر, یعنی جب حج کے دن چل رہے تھے, ان دنوں میں حضرت عبداللہ کے پیٹھ سے, آپ کی پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں تشریف لائے. یعنی آپ کا حمل ٹھہرا, جس کو ہم کہتے بچہ اب رہ گیا ہے, ماں اب پیٹ سے ہو گئی ہے. یہ معاملہ حج کے دنوں میں ہوا, اور جب یہ حمل حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس میں ٹھہر گیا, یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک بطن مبارک میں آ گئے, تب حضرت عبداللہ کا مدینۃ المنورہ میں انتقال ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 مہینے کے ہو گئے, 8 یا 9 مہینے کو ہو گئے, تب حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں تشریف لائے, اور اب اس مقام اور اس رات کا منظر آپ دیکھیے. حضرت امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم اقدس بطن اقدس میں تشریف لائے, وہ مبارک رات تھی کہ اس رات کو میں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل مانتا ہوں, شب قدر سے بھی افضل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات ایسی مبارک اور حسین رات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اعلان کیا, اے فرشتوں, میرے محبوب کا ان قریب جنم ہونے والا ہے, ولادت ہونے والی ہے, ان قریب آمنہ کا لال دنیا میں جلوہ فگن ہونے والا ہے. آسمان کو تاروں سے سجا دو, تاروں کی روشنی کو اور زیادہ کر دو, اور پورے جہان کو معطر کر دو, اور پوری زمین کے اندر ہریالی اگا دو, اور جہاں جہاں جس کے پیٹ کے اندر بچہ ٹھہرا ہے وہ بچی نہ ہو بلکہ تمام کے تمام کو بچہ کر دو. یعنی جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ہی پیدا ہوگا, لڑکی پیدا نہیں ہوگی. جتنے بڑے بڑے محلات جو پوری دنیا میں ہیں وہ حضرت آمنہ کو دکھایا جائے. آپ سے پہلے جتنی بھی بڑی بڑی اس زمانے کی عابدہ زاہدہ عورتیں آئی, ان تمام کو خوشخبری سنانے کے لیے آمنہ کے گھر میں بھیجا جائے. جتنے بڑے بڑے نبی اولو العزم نبی ہوئے وہ مبارکبادی دینے کے لیے حضرت آمنہ کو حضرت آمنہ کے پاس بھیجا جائے. ستاروں کی چمک کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے, چاند کی روشنی کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے, موسم کو معتدل کر دیا جائے, اور فرشتوں اپنی جماعتوں میں اعلان کر دو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ فگن ہونے والے ہیں, سب خوشیاں مناؤ, رات کو سہانی کر دو, دن کو منور کر دو, اور جہاں بھی دیکھو وہاں پر جھنڈے لہرا دو مصطفیٰ کی میلاد کے. کعبہ کو سجا دو, مدینہ کو سجا دو, بیت المقدس کو سجا دو, دنیا کی ہر گلی گلی کو سجا دو, اس لیے کہ آج وہ رات ہے کہ میرے مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے نکل کر کے حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں تشریف لا رہے ہیں. تو جب ایک نبی اپنے باپ کی پشت کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولادت
سے پہلے میرے مصطفیٰ کی یہ بڑی نرالی شان فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اے جبرائیل سارے جہان میں یہ اعلان کر دو کہ اب مصطفیٰ آ رہے ہیں اور کفر کی اندھیری چھٹنے والی ہے، اب سارے جہان میں ایمان پھیلنے والا ہے، اب سارے جہان کے اندر قرآن کی روشنی ہوگی، حدیث کی روشنی ہوگی، انسانیت کی روشنی ہوگی، ہر انسان اپنے حق کے ساتھ جیے گا، ہر عورت اپنے حق کے ساتھ جیے گی، ہر بچہ جو پیدا ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، جس کے ماں باپ مر جائیں گے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، جہاں جہاں جو رہے گا میں اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں اس کی زندگی کو نکھار دوں گا اور نراری کر دوں گا۔ یہ مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے کے یہ واقعات، ابھی تو حضور تشریف بھی نہیں لائے کہ اللہ نے سارے جہان کو روشن کرنے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہمارے آقا جلوہ فگن ہوئے، تشریف لائے، آمد ہوئی، تو خود فرماتی ہے، پیارے آقا کی والدہ خود فرماتی ہے کہ جب میرے محمد میرے پیٹ میں آئے تو ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے چاند سورج کو میرے پیٹ میں داخل کر دیا ہے، یعنی میں آپ کا ہونا میرے پیٹ میں باہر محسوس کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہے آپ پیٹ میں لیکن آپ کے ہونے کی یہ ثبوتی، یہ ثابت ہونا میں باہر سے محسوس کر لی تھی کہ اندر کوئی ایسا نبی ہے کہ جس کے جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ 9 مہینے میرے پیٹ میں سرور دو عالم رہے، 9 مہینے، لیکن ذرہ برابر 9 مہینے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، ایک ذرہ برابر بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور پیٹ میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے چاند سورج ستاروں کو رکھ دیا ہے، اللہ نے نور کو رکھ دیا ہے، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہر لمحہ، ہر پہر، ہر نگر میرے ساتھ کوئی فرشتوں کی جماعت چل رہی ہے، اور میرے پیٹ کے اوپر فرشتوں کی جماعت پہرا دیے ہوئے ہے، گویا کہ کوئی ایسا نبی تشریف لانے والا ہے جس کی پیروی فرشتے بھی کریں گے، انسان بھی کریں گے، چرند بھی کریں گے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جب پیارے آقا علیہ السلام حضرت آمینہ کے بطن اقدس میں آئے، بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جتنے بڑے بڑے کفار و مشرکین کے پرندے تھے وہ سب نے بولا لا الہ الا اللہ، کفار و مشرکین کے پرندوں نے بولا، جتنے چرند پرند جانور دنیا میں اس وقت تھے اللہ نے سب کو گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت دی، سب بولو مصطفیٰ کا کلمہ۔ اور بڑے بڑے اس وقت جو محلات، بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کے، جتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل تھے، وہ تمام کے تمام محلوں کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ ان قریب ان حکومتوں کے اوپر مصطفیٰ کریم کی حکومت چلنے والی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے سارے عالم کو جگمگا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ وہ مبارک ہستی کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ فگن ہوا، اور پھر آپ سے حضرت آمینہ کے پاس آیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے کی، اور پھر ان کے بعد کچھ سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا، حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت سیدنا ابو طالب نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تشریف لائے تو سب مکہ والوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے سچے بہت دیکھے ہیں لیکن محمد جیسا کوئی سچا نہیں ہے، ہم نے صادق بہت دیکھے لیکن محمد جیسا صادق کوئی نہیں ہے، ہم نے اچھے بہت دیکھے لیکن محمد جیسا کوئی اچھا نہیں ہے، ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن اس سے بڑا سخی، اس سے بڑا عادل، اس سے بڑا شجاع، اس سے بڑا بہادر اور اس سے بڑا سخی اور متقی پرہیزگار کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ہر مکہ کا فرد کہتا تھا کہ اگر کوئی مکہ کے اندر با عزت، با وقار اور با شعور آدمی ہے تو وہ محمد بن عبداللہ کی ذات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات۔ پھر بہت سارے واقعات ہوئے اس زمانے کے اندر، اور یہ سب سے زیادہ مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب کسی کے یہاں پر بچی کا، لڑکی کا جنم ہوتا تھا نا تو اس کو وہ لوگ معیوب سمجھتے تھے، عیب دار، ہمارے یہاں بچی جنم نہیں ہونی چاہیے، لڑکے کا جنم ہونا چاہیے۔
یہ آج ہمارے گھر میں اللہ نے رحمتوں کو اتارا ہے نا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ اس کے گھر کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ اس دور کا زمانہ جاہلیت کا جو نظر میں آ گیا تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر کل انشاءاللہ تعالی آگے کے آپ کی ولادت کے بعد کہ جو واقعات آپ کا بچپنا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ پہنچے، پھر وہاں پر آپ کا شق صدر یعنی آپ کے سینے کو کھول کر کے پاک اور منور کیا گیا، اور پھر حضرت آمینہ کا انتقال، پھر تمام دیگر باتیں میں انشاءاللہ آگے کی تقریر میں بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جن کا نام روایتوں میں حضرت صعصع بیان کیا جاتا ہے۔ صحابی رسول بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ کہا میں کوئی بہت بڑا عابد تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو میں ان بچیوں کی کفالت کرتا تھا، تو کیا اللہ اس کا بدلہ مجھے دے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ واقعہ بیان کرو جو تم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، جو تمہارا کام تھا وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے، کہیں چلے گئے۔ میں ان کو ڈھونڈتے باغیچے پار کرتے کرتے ایک باغیچے کے قریب پہنچا۔ وہاں پر ایک گھر تھا، جھوپڑی تھی، اور اس جھوپڑی کے پاس میں میری 2 اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس گھر والے سے پوچھا کہ بھائی یہ اونٹ میرے ہیں تو آپ مجھے یہ اونٹ دے دو۔ بس میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اسی درمیان میں پاس کے گھر سے ایک آواز آئی کہ اگر لڑکی ہو تو مجھے دے دینا، اور اگر لڑکا ہوا تو خوشیاں منانا۔ یہ بات پاس کے گھر سے، حضرت صعصع جہاں بیٹھے تھے اس کے پاس والے گھر سے آواز آئی۔ حضرت صعصع وہاں پہنچے اور کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت صعصع نے پوچھا کہ آپ یہ بیٹی کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو تمہاری نظروں کے سامنے اس کی گردن کو پکڑ کر کے موڑ دوں گا، یعنی موڑ دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا اور اس کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ اس دور کی حالت تھی، جہالت کی، بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت صعصع نے کہا کہ ایک کام کرو نا، میری یہ اونٹنی جو سامنے بندھی ہوئی ہے، یہ دونوں اونٹنیاں میں تم کو دیتا ہوں، اور میری ایک جو میں اونٹنی ساتھ میں لایا ہوں وہ بھی تم کو دیتا ہوں، 3 اونٹ جو میرے یہ اونٹ ہے وہ میں تم کو دے دیتا ہوں، تم یہ بچی مجھے دے دو۔ حضرت صعصع نے کہا کہ یہ بچی مجھے دے، تو سامنے والا جس کے یہاں پر بچی کا جنم ہوا، بچی کی ولادت ہو گئی، تو بچی کو لے کر کے حضرت صعصع کو دے دیا۔ حضرت صعصع نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک شخص کو میرے ساتھ بھیجو، وہ ہم کو میرے گھر پر چھوڑ آئے اور یہ 3 اونٹ وہ اپنے ساتھ میں لے جائے۔ تو وہ جو مکان کا مالک تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بچی لے لو اور 3 اونٹ ہم کو دے دو۔ حضرت صعصع اس بچی کو لے کر کے اپنے گھر پر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی کفالت کرو، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھو اور اپنے ساتھ رکھو اور اس کی پرورش کرو، اور اپنی جو باندیاں ان کے ساتھ جو ان کی خدمت گزار میں تھی ان سے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو بڑی کرو۔ حضرت صعصع کے 3 اونٹ اس مالک کو دے دیے۔ اب اس طرح حضرت صعصع جب گھر سے باہر جاتے واپس آتے تو دیکھتے کہ وہ چھوٹی بچی گھر کے اندر کھیلتی اور کودتی تھی، اور وہ حضرت صعصع جب آتے تھے تو آپ کے سینے پر چڑھ کر کے کہتی ابو ابو کے نام سے ان کو پکارتی تھی، بابا بابا کہتی تھی، یعنی وہ بیٹی آپ کو اپنا باپ سمجھتی تھی، حالانکہ اس کا باپ کوئی اور تھا۔ حضرت صعصع کہ جب وہ بچے کی مسکراہٹ کو دیکھتے تو بڑی خوشی ہوتی کہ بچی ہے، کتنی پیاری ہے،
گویا میں جہاں جہاں بچی پیدا ہوگی سب کو اپنی کفالت میں لے لوں گا۔ تو وہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر فی الحال 36 بچیاں پنپ رہی ہے، 36 بچیاں میں پال رہا ہوں، جہاں بچی پیدا ہوتی میں 3 اونٹ دیتا اور بچی کو خرید لیتا۔ یہ 36 بچیاں میرے گھر میں آج زندہ ہے، اور جب میں گھر میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان بچیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت کا نزول کیا ہوا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا؟ جب میرے مصطفیٰ نے حضرت ساسا کی اس بات کو سنا تو اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور کہا اے ساسا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اس کا خوب اجر و ثواب نصیب کرے گا کہ تو نے کتنا اچھا کام کیا۔ تو بعض لوگ زمانے جاہلیت میں اچھے کام بھی کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی شراب نہیں پی، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، یہ تمام جو اولو العزم جن کو صحابہ گنا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام صحابی رسول جو تھے کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے، کبھی کسی کی عبادت نہیں کی، اگر صرف عبادت کی تو اللہ مالک الملک کی عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، اس دور کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے یہاں بچے کا جنم ہوتا تھا تو وہ بچے کو اپنے گاؤں میں لے جاتی، وہاں کی مادری زبان سکھاتی اور وہاں کے تمام رسوم اور وہاں کے تمام معاملات بچے کو سکھاتی، سمجھاتی، اور وہاں کی آب و ہوا، گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ بچہ بچپنے میں گاؤں کے اندر اپنی نشو و نما کرتا اور پھر وہ بڑا ہوتا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتا، تندرست ہوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے گھر پر آ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی، وہ کل انشاءاللہ تعالی آگے کا بیان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔